یہ تھا. اگلا پیج دیکھیں. الا من تابا. ٹھیک ہے جی. یہاں سے الا من تابا. جی الا کا مطلب مگر، من جو یا جس نے، الا مگر، من جو یا جس نے، تابا توبہ کی. اچھا توبہ کیا ہوتی ہے جی؟ اچھا توبہ کے بارے میں ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہے کہ بس اللہ سے توبہ توبہ کر لی تو توبہ ہو جائے. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. اگر بندوں کے حقوق ہیں تو وہ اللہ سے توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوں گے. پہلے وہ حق ادا کرنا پڑے گا، اس کے بعد اللہ سے توبہ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے. ہمارے بہت سارے گناہ میجورٹی وہی ہوتے ہیں جو بندوں سے متعلق ہوتے ہیں. تو ان کے لیے توبہ کی شرط یہ ہے کہ پہلے آپ ان سے معافی مانگیں، ان سے معاف کروائیں. کوئی حق دبایا ہے تو وہ حق دیں، واپس کریں، اور پھر اللہ سے معافی مانگیں. ٹھیک ہے جی. چینل ٹائپ کا ہو تو جیسے میرا زندگی میں کتنے لوگوں سے بات کریں گے، کیا کریں گے، بعد میں عمر کے کسی حصے میں اس طرف جاتا ہے تو ظاہر ہے ان سے تو ملاقات ہی نہیں. اگر تو ایسے لوگ ہیں جن سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے، ان سے ملنا ممکن ہے، ان کا حق ادا کرنا ممکن ہے، پھر تو ظاہر آپ وہی کریں گے. اور اگر ممکن نہیں ہے تو پھر اللہ سے گڑ گڑائیں کہ اللہ ہی کو اس کی سبیل پیدا کر دے. تو اللہ اپنے فضل سے کوئی راستہ دکھا دے یا معاف کر دے، یہ اس کی مہربانی. یا آخرت میں اپنے پاس سے ان کو بدلہ دے دے، یہ بھی اللہ کر سکتا ہے. خلوص دل سے، یہ نیت پہ ہے نا. اللہ جانتا ہے آپ کی نیت کو کہ آپ اس کو واپس کرنا چاہ رہے ہیں. مثلا ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی اولاد ہوگی، اس کو آپ حق ادا کر سکتے ہیں. لین دین کی بات کر رہا ہوں. مثلا اس طرح کا کوئی حق دینا ہے، اس طرح کے معاملات ہیں. جی نہیں، اصالہ ثواب اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. بس مغفرت کی دعا کریں. اگر وہ فوت ہو گیا ہے اور اس کی کوئی اولاد ہے یا جائز ورثہ ہیں تو ان سے آپ اچھا سلوک کریں یا ان کو کوئی حق ادا کرنا کر دیں. اور اگر کوئی صورت بھی نہیں ہے تو پھر آخری صورت یہی ہے کہ اللہ کے آگے گڑ گڑائیں کہ یا اللہ کچھ سبیل پیدا کر دے، اور آخرت میں اپنے پاس سے ان کو دے دینا، میرے پاس کوئی حل نہیں رہا. تو اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے کہ آپ کتنے سنسیئر ہیں، کتنے مخلص ہیں، تو اس کے مطابق انشاءاللہ اللہ کوئی نہ کوئی بہتری کا معاملہ کر دیں گے. الا من تابا، جس نے توبہ کی، وآمنا ایمان لایا، وعملا اور عمل کیا، عملاً عمل، صالحاً نیک. یعنی توبہ کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ نیک عمل کریں، واپس آ جائیں، جو غلط عمل کیا تھا اس پر قائم نہ رہیں. فاولئک، تو یہی لوگ، یبدل اللہ، بدل دے گا اللہ، سیئاتہم، ان کی برائیاں، ان کے گناہ، حسنات، نیکیوں میں. کل میں نے ایک حدیث بھی سنائی تھی نا، وہ یہی ہے، اسی کی تشریح ہے کہ جس کی توبہ اللہ کو پسند آ گئی تو پھر اللہ اس کی گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا. اور کان اللہ، ہے اللہ، غفوراً، معاف کرنے والا، رحیماً، رحم کرنے والا. ومن، اور جو، تابہ، توبہ کرے، وعملا، اور عمل کرے، صالحاً، نیک، فإنہ، تو بے شک وہ، یتوبو، رجوع کرتا ہے یا توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف، متابہ، صحیح طریقے سے رجوع کرنا. یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تمییز. یہ ہم نہیں پڑھیں گے. تو یہ متابہ اصل میں وہ ہے، تو یہ ذرا مشکل گرامر ہے. والذین، یا حال اور تمییز، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی سٹریس کو واضح کرتی ہیں. اور الذین، جو، لا، نہیں، یشہدون، گواہی دیتے، ازور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا، اور جب، مرو، وہ گزریں، باللغوی، کسی بیہودہ کام کے پاس سے، مرو، گزر جاتے ہیں، کرامہ، باعزت طریقے سے. یعنی اس میں انوالو نہیں ہوتے، کھڑے ہو کے تماشا نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے، گزر جاتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اور کسی بھی غلط کام سے نہ کرتے ہیں، نہ اس میں تماشا دیکھتے ہیں، نہ اس کا حصہ بنتے ہیں. والذین، اور جو، اذا، جب، ذکروا، نصیحت کی جائے ان کو، بآیاتی ربہم، اللہ کی آیات کے ساتھ، لم، نہیں، یخروا، وہ گرتے، علیہا، ان پر، سمن، بہرے، اور عمیان، اندھے. کیا مطلب ہے اس سے شعر؟ اس میں یہ مطلب ہے کہ ان کے سامنے یا ان کو نصیحت اللہ کی آیات سے یا کوئی بھی وسلم کے فرمان سے کی جائے تو وہ
اسے ویسے ہی اللہ کو مان نہیں لیتے بلکہ اس کی تحقیق کرتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ مطلب نہیں، یہ مطلب نہیں. اور کوئی؟ اس پر غور و خوض کرتے ہیں. نہیں، یہ مطلب ہے کہ جب بھی کوئی آیات پڑھ جائے اس پہ غور کرتے ہیں. یہ ہم سارے اندھے بہرے تلاوت کرتے ہیں، ہم سب کی تلاوت اندھی بہری ہے، ٹھیک ہے نا. ہم جتنے بھی تلاوت کے اندر لگے ہوئے نا، اتنے قرآن ختم کر لیے، اتنے ختم کر لیے، اتنے ختم، یہ سب اندھی بہری ہے. اس آیت کے تحت اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ اس پہ غور کرنا ہے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے اس پہ غور کرنا، سوچنا، سمجھنا اور دیکھنا میں کتنا عمل کرتا ہوں، کیوں نہیں کرتا، میں کیسے بہتر کر سکتا ہوں. یہ ہے اللہ کی آیتوں پہ گونگے بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے، یعنی گونگے بہرے ہو کے تلاوت نہیں کرتے بلکہ ان پر غور کرتے ہیں. اب گر پڑنا سے مراد یہ نہیں کہ وہ قرآن پہ گر پڑتے ہیں، ایسا نہیں ہے. مطلب تلاوت نہیں، گونگی بہرے ہو کے تلاوت نہیں کرتے بلکہ اس پر غور کرتے ہیں. اس غور کا ان کو اجر ہے. دیکھتے ہیں میرے اندر کیا نقص ہے، میرے اندر کیا خامی ہے، کہاں مسئلہ ہے، کیوں نہیں میں بہتر ہو پایا. تو یہ ہے اس آیت کا مطلب. ٹھیک ہے جی، اگلا پیج نکالیں. وا اور اللہ زینہ جو یقولون کہتے ہیں. کون سا فعل ہے یقولون رضوان؟ مضارع، فعل مضارع کالا سے. ٹھیک ہے، کالا، کالا، کالو، یہ تو ہو گیا نا وہ کیا کہتے ہیں ماضی. یقولو سے یقولو، یقولانی، یقولون، یقولو، یقولانی، یقولون. والذین، اور وہ لوگ یقولون کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، حب لنا، عطا کر ہمیں، حب عطا کر لنا ہمیں، من ازواجنا بیویوں سے، و اور ذریاتنا ہماری اولاد سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک. آیون آنکھیں، قرہ ٹھنڈک، یعنی ہماری بیویوں اولاد کو فرما بردار بنا. آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد کیا ہے؟ فرما بردار ہوں، نیک ہوں، صالح ہوں. آنکھوں کی ٹھنڈک. وجعلنا، اور بنا ہمیں، للمتقین پرہیزگاروں کا، امامہ امام، لیڈر. اولئک یہی لوگ، یجزون ان کو بدلہ دیا جائے گا، یجزون جزا سے بدلہ دیا جائے گا، الغرفۃ اونچا محل، بما کیونکہ صبروا انہوں نے صبر کیا، یعنی دنیا کے اندر جو گناہوں سے بچے. اچھا، گناہوں کے اندر لذت ہوتی ہے نا، یعنی گناہ نہ کرنا بھی اصل میں صبر کرنا ہے، اس لذت سے محروم رہنا ہے. لذت سے محروم رہنا ظاہر صبر سے بندہ کرتا ہے. وا اور یلقون ان کا استقبال کیا جائے گا، فیہا جنت میں، یعنی کہ اس میں، تحیتاً دعاؤں کے ساتھ، و سلامہ اور سلام کے ساتھ، یعنی ان کا اچھا استقبال جنت میں کیا جائے گا. خالدینہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، حسنت اچھی طرح سے، حسنت اچھی ہے، مستقرن قرارگاہ، و اور قیامگاہ، یعنی جنت رہنے کے لیے عارضی طور پر بھی اور ہمیشہ کے لیے بھی بہت اچھی قیامگاہ ہے. ٹھیک ہے جی، دیکھیں ایسے بھی ٹھیک ہے جی. کوئی مشکل لفظ اس میں جو سمجھ آیا ہو؟ جی شیخ صاحب؟ نہیں، سب سمجھ آ گیا؟ چلیے، مقبول صاحب کو مشکل لفظ. آنکھیں جو ہے یہ پورا مطلب ہمیں تو آئین آئی گی اور اس طرح پڑھا تھا آنکھوں کو، یہ آئین یہ جمع ہے نا، آئین کی جمع، آئین آیون، عیون بھی آتی ہے، آیون بھی آتی ہے. قرۃ آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ ٹھنڈک، آیون جمع ہے آنکھ کی، عین کی دو جمع آتی ہیں، عیون اور آیون. جی محمود صاحب کو مشکل لفظ؟ ٹھیک ہے، وہ دوسرا کاف ہے، وہ دوسرا کاف ہے، قرہ عرض. وہ قرہ اصل میں گیند ہوتی ہے، کیونکہ عرض بھی ایک گیند کی طرح ہے، اس لیے اس کو قرہ کہا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں فٹ بال، تو فٹ بال کو لکھیں گے، یہ والا کاف ہے وہ قرۃ القدم، قرۃ القدم، یہ فٹ بال ہے. تو یہ قرہ جو ہے یہ اصل میں گیند ہے نا، تو زمین چونکہ اس قرے کی مانند ہے، تو یہ قرہ دوسرے کاف سے جو یہاں پہ ہے، یہ ٹھنڈک. حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی صلاۃ، وہاں پہ نماز کے بارے میں یہ لفظ آیا ہے. جزا سے، یہ پیسے وائز ہے. جی عمر، بلال، کوئی سوال؟ جی آپ
یہ پھر آپ کا نام ہو جاتا ہے عبداللہ اس میں دو ہے نا، دوسرا عبداللہ اچھا وہ بیٹھے آپ عبداللہ معظم ہیں اور آپ عبداللہ احسن، عبداللہ احسن. اچھا ہماری یہ اردو پنجابی ہے نا، یہ ہے یہ لفظ ہے، یہ ہم اس کو احسن بولیں گے ہمیشہ، ایسے ہے نا، احسن ہے لفظ. اس طرح یہ ہم اس کو احمد بولیں گے، احمد 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 احمد. اے بنتا ہے جے، چونکہ ہماری مجبوری ہے پنجابی اردو کی، اس کو ہم اے بنا دیتے ہیں. یہ دو لفظ ہیں نا، یہ اے اور او، یہ نہیں عربی میں. بازر بے، تیزر تے، سیزر سے، اے کی آواز ہے ہی نہیں ہے اس میں، اسے او کی آواز نہیں ہے، او کی آواز ہے. باپش بو، تاپش تو، ساپش سو. ہم باپش بو، تاپش تو، سیپش تو ایسے بولتے ہیں. تو یہ آسان الفاظ ہے، اے اور او کی آواز نہیں ہے. آپ کو آسانی رہے گی پڑھنے میں، تجوید میں اے اور او کی آوازیں عربی میں ہے ہی نہیں. اس لیے اگر کوئی پڑھائے آپ کو تو آپ وہیں پہ رک جائیں کہ بھائی یہ تو آواز ہے ہی نہیں عربی میں، آپ مجھے کیا پڑھا رہے ہیں. ہاں تو وہی نا، یہ مغزوب بے، اے ہے ہی نہیں اس میں، مغزوبی، ہاں بازر بھی پڑھتے ہیں تو ان کی مرضی ہے. ہاں نہیں ایسا نہیں، وہ تو ایک ہی جگہ ہے قرآن مجید، یعنی قرآن مجید میں ایک ہی جگہ جہاں مجہول پڑھا جاتا ہے، وہ اس کی وہ کوئی وجہ ہے. ورنہ اس کو دو ہوتے ہیں نا، معروف اور مجہول. معروف ایکٹیو وائس اور مجہول. تو جتنی بھی تجوید ہے وہ ساری معروف ہے، یہ آوازیں معروف ہیں. اے بے سے ڈے تے کھے، یہ ساری مجہول آوازیں، یہ اردو کی آوازیں ہیں، پنجابی کی آوازیں. عربی ان آوازوں سے واقف نہیں ہے. اے اور او یہ آوازیں نہیں ہیں عربی میں، دونوں کی آوازیں نہیں. جی ہم پڑھ رہے تھے فعل مضارع، ٹھیک ہے. یہ ہے ناصرہ. ناصرہ کیا ہے؟ مدد کرنا. یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل مضارع. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ فعل ماضی ہوتا ہے فعل، ایسے ہے نا، فعل یفعل مضارع، ٹھیک ہے. اچھا جو فعل ماضی اس وزن پہ آ رہے ہیں لازمی نہیں کہ ان کا مضارع بھی اس وزن پہ بنے، یہ سمجھنے کی بات ہے، ٹھیک ہے. فعل یفعل ایسے ہے نا یہ دونوں. اب دیکھیں ناصرہ تو اس کے وزن پہ آ رہا ہے، لیکن یہ اس کے وزن پہ نہیں آ رہا، یہ ینصرو ہو گیا، ٹھیک ہے. اس لیے مضارع جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، ہر لفظ کا ڈفرنٹ شکل بنتی ہے. تو لازمی نہیں کہ جس کا یہ جو ہم نے یہ دو وزن ہے نا، فعلا فائلہ اور فاؤلا ماضی کے، اور یہ یفعلو یفعلو اور یفعلو. اصل صاحب کل کو گیا نا بازار تو یہ مارکر منگوائے، ہاں دے دیں. ہاں فعلا یفعلو تین وزن ہیں، لیکن ان وزن پہ لازمی نہیں کہ اس کے مطابق مضارع اس کے مطابق آئے، مضارع ڈفرنٹ بھی ہو سکتا ہے. مثلا جالسا انہوں نے بتایا، جالسا جالسا بنے گا یجلسو. اب دیکھیں یہ بدل گیا، ہونا چاہیے تھا جالسا اس وزن پہ ہے نا تو یہ اس وزن پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، یہ ڈفرنٹ ہو گیا. جالسا یجلسو، جس طرح یہ ہے ضربا یضربو، یہ بھی اسی طرح ہو گیا یجلسو کی طرح، ضربا یضربو. ہاں اس وزن پہ نہیں آیا. اس لیے گرامر میں یعنی عربی میں یہ فعل مضارع یاد رکھنا پڑتا ہے کہ اس کا ماضی سے مضارع کیا بنتا ہے. اسی ایک پیٹرن پہ نہیں بنیں گے، ڈفرنٹ پیٹرن پہ بنیں گے، اس کو آگے پھر چلانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو جی ذہبا، یہ ہے ذہبا کا مطلب ہوتا ہے جانا. یذہبو یہ اس پہ بنے گا، اس پہ اسی طرح یہ اس کے وزن پہ ذہبا یذہبو، ٹھیک ہے. آپ کون سا بنائیں گے ان میں سے؟ ماضی اور مضارع دونوں. چلے ناصرہ کا بنا، پہلے ماضی بنائیں.
نصرا نصرا نصرو بالکل ٹھیک ہے. نصرتا نصر ہاں نصرت نصرتا نصرنا نصرتی نصرتو نہیں اس نے یاد کیا ہے محنت کی ہے اس نے. ٹھیک ہے اس کے ابا جی کو بتانا ہے آصف صاحب اس نے محنت کی ہے. تائی کو بتا دیں تو تایا جی اس نے محنت کی ہے. آج آپ جس نے شاباش دینی گھر جا جی. ینصرو ینصر تنصرینا ننصر جی بالکل محنت کی ہے اس بچے نے محنت کی ہے. ٹھیک ہے نا کیا نہیں محنت نظر آ رہی ہے جی. ہیں یہ بشارت کا بیٹا جی. نبراز صاحب بتائیں گے جلسہ یجلسو جلسہ پہلے ماضی کی بنائیں جلسہ جلسہ جلستا نہیں نبراز نے بھی محنت کی. اب نبراز کے ابا جی کو کون بتائے گا نبراز کے ابا جی کو وہ بتائے ٹھیک ہے جی. یجلسو ویسے آپ نے تو پرانا بھی پڑھا ہوا ہے کئی دفعہ پڑھا ہوا ہے جی. یجلسو یجلسنا تجلسونا تجلسانی تجلسنا تجلسنا وہ پہلے ہے یجلسنا. اجلسو نجلسو جی. عبدالغفار کون سا ذہابہ کریں ذہبو ذہبو ذہبتا ذہبتنا ذہبتو کا مطلب میں گیا گیا نہیں میں گیا اور ذہبنا ہم گئے اور ذہبا الف کے ساتھ وہ دو گئے جی. یذهبو تذهبین تذهبانی تذهبنا اذهبو نذهب جی. ادیان صاحب آپ ہمت کریں گے ضربا یضربو ان دونوں فرق کریں نا. آپ ایک ہی طرح پڑھ رہے ہیں ضربا ضربا نہیں ضربا دوسرے کے ساتھ الف ہے ضربا ضربا ضربتا ضربنا ضربتما ضربتم ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. ضربتو کا مطلب میں نے مارا ضربنا ہم نے مارا جی. یضربو یضربونا تضربو یضربنا پھر تضربو تضربانی تضربونا تضربینا تضربانی تضربنا اضربو اضربو نضربو. ٹھیک ہے جی. اب صرف آپ کی اپنی محنت رٹا لگانا. آپ آج ہم یہ چیپٹر کلوز کر رہے ہیں. ان میں سے کوئی ایک لفظ آپ کو دیا جائے گا جس کا آپ نے زیر زبر پیش لگا کے آپ نے لکھنا ہے اور ساتھ ترجمہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. کوئی مشکل ہے کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ لیں جی. ہاں یقولو کالا کی ہم بناتے ہیں جی.
کالا ماضی ہے، ٹھیک ہے، اور یقولو، جی شعیب صاحب آپ بنائیں. کلنا، کلتا، کلتا، کلتو کا مطلب میں نے کہا، کلنا ہم نے کہا، یہ ہو گیا ماضی مضارع. تقولون، تقولون، پھر تقولینا، تقلنا تھا نا، یقلنا، یہاں تقلنا، نقول. یہ قرآن میں یہ کالا سے بہت استعمال ہوا قرآن میں، اس طرح یہ بہت استعمال ہوا ہے کانا. کانا یکونو، جی کون کرے گا ہمت؟ ہاں جی یہ ڈائریکٹ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. کانا محمود کریں گے ہمت؟ کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا. بہتر ویسے یہ لکھ لیں آپ، یہ زیادہ مشکل ہے باقی سے. کنتو، کننا لکھ دوں یہاں پہ. کیونکہ قرآن مجید میں سے اس کا استعمال بہت ہے. کانا، کانا کا مطلب کیا ہے یا تھا. یہ سیاق و سباق کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ ہے سوٹ کرتا ہے یا تھا سوٹ کرتا ہے. کانا، کانا، کانو. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا واو الف جو ہے کسی لفظ کے آخر، فعل کے آخر میں، یہ جمع کی علامت ہے، ٹھیک ہے. واو الف جمع کی علامت ہے. اس کی آدھی حاضری کاٹنی ہے یار، آدھی حاضری کاٹنی ہے اس کی. دو آدھی آدھی کٹ گئی نا، ایک ہو گئی، ایک ہوگی پوری. ہاں یہ بھی ہے مسئلہ. ٹھیک ہے جی. کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم. کنتی، کنتما، کنتنا. کنتو. اب دیکھیں اس میں کتنا فرق ہے. یہ کننا ہے اور یہ کننا ہے، مطلب زمین آسمان کا بدل جائے گا، ٹھیک ہے. پڑھنے میں دونوں واضح ہونے چاہیے. یہ ہے کننا اور یہ کننا، ٹھیک ہے. آپ پڑھیں اس کو. ٹھیک ہے. لکھ لیں اپنی یادداشت کے لیے. ویسے یہ مشکل ہے، یہ میں آپ کو امتحان میں نہیں دوں گا.
جی نہیں مارکر یہ نیا ہے نہیں نمبر چینج کرا آنکھ دا نیا مارکر دیا صاحب نے ہمیں آپ پھر کیا کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں اب صحیح ہے نا نہیں اس میں ری فلنگ نہیں ہوتی نیا خریدنا پڑتا اتنے آ جاؤ نظر آئے گا جی عمر کو مشکل ماں پڑھیں ذرا مشکل حل ہو جائے گی کنتنا کننا ویسے یہ ہے کہ آپ کی فاؤنڈیشن بیس بن گئی ہے اب آپ اگر رمضان کے بعد جاری رکھیں گے تو مزہ آئے گا ٹھیک ہے یہ مشکل میں آپ نکل گئے ہیں یہ ہم ہو جائے گا یہ ہم ہو جائے گا نہیں 6 مہینے وہ تو کنٹینیوس ڈیلی ہونی چاہیے نا کلاس کوئی رمضان کے بعد ہم ڈیلی نہیں کر سکتے ہفتے میں ایک آدھی ہوگی ہاں ڈیلی اگر 6 مہینے پڑھیں پھر تو انشاءاللہ کافی ہے لیکن ڈیلی چونکہ ٹائم نہیں ہوتا یہ مسئلہ ہے اچھا جی حدیث نکالیں اگلی حدیث کون سی ہے ہفتہ اتوار کرنا پاسبل نہیں کہ اپنے کام لوگوں کے بڑے ہوتے ہیں اتوار کو ویسے مسئلے ہوتے ہیں جی 28 نمبر حدیث ہے جی بہت ہی خاص حدیث ہے اور اس آئینے میں کہتے ہیں نا اس آئینے میں سارے اپنی شکل دیکھ سکتے ہیں جی کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل امتی میرے سارے امتی یدخلون الجنت جنت میں داخل ہوں گے داخلہ یدخلو کون سا فعل ہے مزارے یدخلون مزارے میرے سارے امتی جنت میں دیکھا آپ ہم خود بخود یہاں پہ ہوں گا ترجمہ کریں گے یہ نہیں کہ جنت میں داخل ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی مزارے میں فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں ہم نے مستقبل کرنا ہے یا حال کرنا ہے میرے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے الا مگر من جس نے ابا انکار کیا جس نے انکار کیا قالو کہا گیا یعنی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ومن یا ابا کون انکار کرے گا کوئی بھی انکار نہیں کرے گا قالا حضور نے کہا من اطاعنی جس نے میری اطاعت کی داخل الجنت جنت میں داخل ہوگا ومن عصانی اور جس نے میری نافرمانی کی فقط گویا کہ ابا اس نے انکار کیا ٹھیک ہے جی سمجھ آ گئی سب کو بڑی اہم حدیث ہے یعنی ہم سمجھتے ہیں جسے کہتے ہیں مسلمان ہم سارے جنت میں جائیں گے ضرور جائیں گے جس نے اطاعت کی جو حضور نے فرما دیا کل امتی یدخل سارے جائیں گے مگر جس نے اطاعت کی نہیں کی تو گویا اس نے انکار کر دیا گویا اس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا ٹھیک ہے مقبول صاحب پڑھیں ذرا حدیث یدخلون الجنت الا ابا یا رسول اللہ ومن یا ابا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا ٹھیک ہے جی لفظی ترجمہ کریں محمود جی میرے امتی میرا امتی داخل ہوگا جی نہیں
گالاں کڑ کے بھی، اللہ اکبر سبحان اللہ، ہاں ٹھیک ہے جی، اللہ مگر من جو سنتا پہ حدیث سنتا پہ آ رہی ہے نا اللہ من جو جس نے ابا انکار کیا، کالو ہاں اے اللہ کے رسول، انکار کرے، کون انکار؟ یعنی صحابہ نے حیرانی سے پوچھا کہ کون انکار کرے گا؟ جنت میں جانے سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے، فقط کا مطلب گویا کہ ابا اس نے انکار کیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی سب کو کہ نہیں سمجھ آئی؟ حدیث نمبر جی ہوتا ہے، عربی میں ہوتا ہے۔ اگلی حدیث نکالیں 29 جی 29 حدیث عبداللہ معظم پڑھیں اس کو، حدیث کو۔ سوریکم، سارے اردو کے الفاظ ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، ترجمہ کریں لفظی۔ انا بے شک، اللہ اس کو کرنے دیں، نہیں میں نے عبداللہ سے کہا ہے، عبداللہ نے آگے پکڑا دیا۔ نظر کرے گا الا طرف سواریکم، تمہاری صورتوں کے، یعنی اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھے گا، وا اور لا نہیں، اموالکم تمہارے مال کو، لیکن ینظرو دیکھے گا الا طرف قلوبکم تمہارے دل، و اعمالکم اور تمہارے اعمال۔ شکل صورت یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اس میں ہمارا تو کوئی نہیں ہے، اسے اللہ نے دیکھنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور مال بے شک ہم نے خود کمائے ہوں اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے، اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں اللہ کے ہاں۔ اعمال کی اور دل کی نیت کی اہمیت، یعنی تمہارے دلوں کی نیت کیا ہے اور اعمال کیا ہیں۔ ان قیامت کے دن اللہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تمہاری شکل و صورت اور اموال کو نہیں دیکھے گا، بلکہ تمہارے اعمال کو اور تمہاری دلوں کو دیکھے گا۔ مال نہیں بلکہ اعمال، ترتیب کیا ہے؟ مال نہیں بلکہ اعمال، دنیا نہیں بلکہ آخرت، یہ ترتیب ہونی چاہیے ہماری، ٹھیک ہے۔ مال نہیں، جو پریفرنس ہونی چاہیے وہ اعمال کو اور وہ آخرت کو ہونی چاہیے پریفرنس۔ ہر وہ عمل جو آخرت کے لیے نقصان دہ ہو اس کو انسان قربان کر دے، چھوڑ دے، اور ہر وہ عمل جو آخرت کے لیے فائدہ مند ہو اس کو اختیار کرے۔ جی دو کہاں پہ؟ ان اللہ لا ینظر الی، الی بن گیا، ہاں غلط ہے، یہ الہ ہونا چاہیے، الی نہیں ہے یہ، الی صورکم، الی طرف، صورکم ولا اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، ٹھیک ہے جی۔ قصص النبیین میں آج ہم آگے نہیں پڑھیں گے، سٹوری بس ابراہیم علیہ السلام تک اسی کو ریوائز کریں گے، تو میں مشکل الفاظ آپ کے لیے دہرا رہا ہوں۔ کھول لیں قصص النبیین، یہ 3 دن ہے، اس میں ہم اس کو دہرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قصص النبیین میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی کہانی پڑھی ہے، آگے یوسف علیہ السلام کے اس کو ہم شروع نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں پہلا پیج، کاسارا توڑنا، کاسارا توڑنا، جس سے نہیں لکھے ہوئے میننگ تو لکھ لیں۔ کاسارا توڑنا، اسنام بت، بائے بیچنے والا، بائے بیچنے والا، رجلن آدمی، انسان، قریہ بستی یا گاؤں یا دیہات، ٹھیک ہے جی۔ یبیو بیچتا تھا، یبیو بیچتا تھا، بیتن کبیر بڑا گھر، بیت گھر، کبیر بڑا،
یسجدون سجدہ کرتے تھے، یعبدو جو آتے ہیں بولتے جائیں نا، یعبدو عبادت کرتے، اور رشید ولد رشید نیک، رشید نیک، یسجدون سجدہ کرنا، وکانا ابراہیم یری الناس یرا دیکھنا، یرا دیکھنا، یعرفو جاننا پہچاننا، اصنام بت، واحد کیا ہے صنم، حجارتن پتھر، واحد حجر، ہجر نہیں، ٹھیک ہے، ہے پہ زیر نہیں آئے گی، حجر کی جمع حجارہ، دو لفظ ہیں، یہ ہے حجر اور یہ ہے ہجر۔ ہجر کا مطلب ہوتا ہے گود، ہجر گود، وہ یہ والا ہا ہے، یہ والا وہ دوسرا ہا ہے، یہ حجر ہے، یہ حجر اسود یہ والا ہے، ہجر کہتے ہیں گود کو۔ حتیم کا دوسرا نام ہے ہجر اسماعیل، حتیم نے جو اس کا دوسرا نام ہے ہجر اسماعیل، اسماعیل کی گود، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی بعض کہتے ہیں وہاں پہ قبر ہے۔ ذباب مکھیاں، ذباب مکھی، تدفع دفع کرنا دور کرنا، فار چوہا، فار چوہا، تتکلم کلام کرنا، یسمع سننا، ابراہیم یسأل نفسہ، یسأل نفسہ اپنے آپ سے سوال کرنا، لماذا کیوں، لماذا کیوں، اور آگے اس صفحے پہ طعام کھانا، شراب پینا، تازہ رکھنا، تازہ رکھنا، آگے یغضب غصہ ہونا، یفہم سمجھنا، یفہم فہم سے سمجھنا، اور ینصح نصیحت کرنا۔ پیج نمبر 9 پہ دیکھ لیں، ہی نائزن، ہی نائزن تب، ہی نائزن تب، اکثرو اب دیکھیں یہ کاسارا ماضی ہے، کاسارا ماضی، یکسرو مضارع ہے، یکسرو یا اکثرو، اکثرو نکثرو، ٹھیک ہے نا، اکثرو میں توڑوں گا، اکثرو میں توڑوں گا۔ اچھا جی، یوم عید خوشی کا دن یا تہوار کا دن، ٹھیک ہے، فریحہ خوش ہوئے لوگ، خرجہ نکلے گئے، اطفال بچے، واحد کیا ہے طفل، انا سکیم سکیم میری طبیعت خراب ہے، میری طبیعت خراب ہے، ذہبہ گئے، جانا، جا آئے، جا آنا، سکتا خاموش، سکتا خاموش رہنا، وسکتت الاسنام اور بت خاموش رہ گئے، نطقت وما نطقت اور نہیں بولے، نطق کہتے ہیں نا بولنے کو، نطق، یہ نطق، نطق کا مطلب ہوتا ہے بولنا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور کے بارے میں کہا گیا کہ وہ نہیں بولتے مگر اللہ کی مرضی سے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی باتیں کرتے تھے 24 گھنٹے ساری اس میں شامل ہیں، کیوں شاہد صاحب؟ دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، دین کے حوالے سے ہے۔ یہ لوگ غلط فہمی ڈالتے ہیں، اسی سے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ نہیں دیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم اسی کو دیکھ لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ سب سے پہلے کیا تھے؟ انسان تھے، ٹھیک ہے، آپ کے بہت سارے سٹیٹس ہیں، آپ کے انسان تھے، اس کے بعد کیا تھے؟ عرب تھے، عرب قوم کے ایک فرد تھے، اللہ نے عرب قوم میں بھیجا نا۔ اس کے بعد کیا تھے؟ نبی تھے، پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے۔ اس کے بعد کیا تھے؟ حاکم وقت تھے، سربراہ حکومت تھے، ٹھیک ہے نا، مدینے کی حکومت کے سربراہ بھی تھے۔ اس کے بعد کیا تھے؟ چیف جسٹس تھے، فیصلے بھی آپ کرتے تھے، ایسے ہے نا۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم کس حیثیت سے دیا تھا۔ اتنا آسان نہیں ہے ایسے میں نے فلاں مسئلہ بیان کر دیا، حدیث پڑھ لی، فلاں بیان کر دیا، ایسا نہیں ہوتا۔
دین کے پورے کانٹیکس میں رکھ کے اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ حضور سپہ سالار بھی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم کس حیثیت سے دیا تھا. اگر انہوں نے یہ حکم حاکم وقت کے حیثیت سے دیا تھا تو وہ حاکم وقت اس کو فالو کرے گا, عام بندے کے لیے نہیں ہوگا. ایز اے چیف جسٹس دیا تھا, دیکھنا پڑے گا کیس کی نوعیت کیا تھی, کیا یہ کیس سب پہ اپلائی ہوتا ہے یا خاص نوعیت کا کیس تھا تو اس پہ اپلائی ہوگا. ایز اے آپ نے عرب کوئی کام کیا ہے, جیسے آپ کا ایک خاص لباس تھا تو وہ ہم اس کو فالو کرنا لازمی نہیں ہے, کوئی کرے اچھی بات ہے, اس کی مرضی ہے, لیکن آپ کا خاص قسم کا لباس تھا, خاص قسم کی آپ کا اٹھنا بیٹھنا سارا تھا ایز اے عرب, چونکہ آپ عرب قوم کے ایک فرد تھے. اگر پنجاب میں پیدا ہوتے تو ظاہر ان کا لباس پنجاب کی طرح ہوتا, رہن سہن اٹھنا بیٹھنا, لیکن جو کام آپ نے بطور نبی کیے وہ سب پہ لازم. نبی کی حیثیت سے جو شریعت آپ نے دی ہے, جو حکم دیے ہیں, جو احکامات دیے ہیں, ان کا ماننا فرض عین ہے, ان کے بغیر دین مکمل نہیں ہوگا, ایمان. لیکن باقی حیثیتوں سے دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے کس حیثیت حکم دیا تھا. تو اگر سارے انسانوں کے لیے دیا تھا تو ٹھیک ہے, ہم بھی انسان ہیں, اس کو مانیں گے. اگر کسی خاص انسان کے لیے تھا تو وہ اس کے لیے متوجہ ہے. عرب قوم اس کی طرح متوجہ ہے. حاکم کے تھے وہ حاکم کے تھے, آگے جو چیف جسٹس ہے سپہ سالار ہے وہ ان کو فالو کریں گے. یہ تو اب کی لباس کے اندر دیکھیں, دین کے بارے میں یاد رکھیں, دین کیا ہے, دین جو ہے آخری دین ہے نا, اب یہ قیامت تک رہے گا. تو دین کی پہلی خصوصیت یہ ہے, یعنی کون سا عمل دین ہوتا ہے, وہ عمل دین ہوتا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو. ٹھیک ہے, ہر زمانے کے لیے ہو, ہر زمانے کے لیے ہو, ہمیشہ کے لیے ہو, ہر علاقے کے لیے ہو. یعنی اگر دیکھنا پڑے کہ یہ رسم رواج ہے, کسی کی بات ہے, کسی کی بات ہے, دین صرف وہ ہوگا, دین کا حکم جو ہر زمانے میں فٹ ہو سکے, ہر علاقے میں فٹ ہو سکے, ہر انسان کے لیے اور ہر ایک کے لیے ہو, ہر ایک کے لیے ہو. یہ 4 شرطیں ضروری ہیں. اگر کوئی لفظ 4 شرطیں پوری نہیں کر رہا, اس کا مطلب وہ دین کا حکم نہیں ہے, وہ کوئی رسم ہے, کوئی رواج ہے, کوئی وقتی حکم ہے. دین کا حکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ایک پر فٹ بیٹھتا ہو, ہر علاقے پہ فٹ بیٹھتا ہو, ہر زمانے پہ فٹ بیٹھتا ہو اور ہمیشہ کے لیے ہو. جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ جناب یہ خاص قسم کا ایک جبہ پہننا وہ سنت ہے, غلط ہے, کیونکہ وہ سارے علاقوں میں فٹ نہیں بیٹھتا, ہر علاقے میں نہیں فٹ بیٹھتا, ہر زمانے میں فٹ نہیں بیٹھتا, ہر ایک کے لیے فٹ نہیں بیٹھتا. مجبور ہیں, برف باری والے لوگ اس کو نہیں پہن سکتے, وہ گرم علاقوں والے ہی پہن سکتے ہیں. اس لیے وہ دین نہیں ہے, وہ ایک خاص علاقائی حکم ہے, تہذیبی حکم ہے, کلچر کا حکم ہے. ٹھیک ہے, تو کلچرل حکم جو ہوتے ہیں, تہذیبی حکم جو ہوتے ہیں, وہ دین کے حکم نہیں ہوتے, وہ کلچر سے ریلیٹ کرتے ہیں, تہذیب سے ریلیٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہوا, یہ مسئلہ صرف انڈیا پاکستان میں, بات دوسرے ملکوں میں نہیں ہے. انڈیا پاکستان کے مولویوں نے کلچر اور تہذیب کو پکڑ کے دین بنا دیا, اس سے گڑبڑ ہوگی ساری. کیوں شاہ صاحب, اب شاہ صاحب نے یہ لباس پہنا, بالکل شریفانہ لباس ہے. کسی زمانے میں مولوی کہتے تھے اوے انگریزانہ لباس پہنا سن, ہاں کیوں کہ وہ کلچر کو دین بنایا انہوں نے, یہ کلچر ہے, یہ دین نہیں ہے. بالکل ایسے کہتے تھے. یعنی پینٹ, ہمارے اسکول میں, دیہات کا اسکول تھا نا, پینٹ پہنا ایک عذاب تھا, یعنی پینٹ پہن لینے کا عذاب تھا. وہی ہے نا. تو یہ 4 آپ چیزیں یاد رکھیں. اگر یہ 4 چیزیں فٹ نہیں بیٹھتی, اس کا مطلب وہ کوئی کلچر ہے, کوئی تہذیبی حکم ہے, کلچر کا حکم ہے, کسی علاقے کا حکم ہے, کسی خاص قوم کے لیے ہے. کیونکہ دین کا حکم ہر قوم کے فٹ بیٹھے گا, ہر علاقے میں فٹ بیٹھے گا, ہر زمانے کے لیے ہوگا اور ہمیشہ کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے جی, کل ملتے ہیں انشاءاللہ.